نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله. وقال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وقال تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیزان محترم، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پچھلی نشست میں صحیح البخاری کی پہلی حدیث کا مطالعہ کیا اور انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس پر گفتگو کی. اور اس حوالے سے اعمال کی بات، یعنی اعمال کی اقسام جن پر نیت کا اثر ہو سکتا ہے یا نہیں، اگر نیت کا اثر ہے تو کس طرح کا ہے، اگر نہیں تو کیوں نہیں. اس ایسپیکٹ پر بات ہم نے کل کر لی تھی، اور کل کی نشست ہم نے یہاں پر ختم کی تھی. خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ اعمال جن کے تناظر میں نیت کا جائزہ لیا جانا ہے، یا نیت جس کے تناظر میں اعمال کا جائزہ لیا جانا ہے، چونکہ نیت اور عمل کا ایک گہرا تعلق ہے. کبھی عمل کے اینگل سے نیت کو دیکھنا ہے، کبھی نیت کے اینگل سے عمل کو دیکھنا ہے. تو اعمال کی بات ہم نے کر لی تھی کہ اعمال 3 قسموں کے ہیں: معاصی، طاعات اور مباحات. یعنی نیک عمل، اچھا کام، اس کے بعد برا عمل یا برا کام، اور تیسری قسم ہے ایک ایسا کام جس میں فی نفس ہی نہ نیکی ہے، نہ بدی، نہ اچھائی ہے، نہ برائی. وہ محض ایک کام ہے، اور ہزارہ فعل اور عمل ہمارے زندگی کے اس طرح کے ہوتے ہیں. تو ان پر نیت کا اثر کیا کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بات میں نے کل کی نشست میں سمجھا دی تھی
کہ اگر تو کام اٹ سیلف برا ہے، گناہ کا ہے، نافرمانی اور معصیت کا ہے، تو جو نیت چاہیں کر لیں، اچھی سے اچھی نیت بھی کسی برے کام کو نیک کام نہیں بنا سکتی، اعلیٰ سے اعلیٰ نیت بھی نافرمانی اور گناہ کے کام کو نیکی اور بھلائی کے کام میں بدل نہیں سکتی۔ سو برا کام اور گناہ کا کام اگر ہو فی نفس ہی، عمل اگر شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے، اور خیر پر مبنی نہیں شر پر مبنی ہے، عمل اگر خراب ہے، تو نیت اس کو کسی قیمت پہ، کسی شکل میں، کبھی بھی، کسی قدر بھی اچھا نہیں کر سکتی۔ نیت irrelevant ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے، یہ ایک بات۔ اور اگر اچھا کام ہے تو پھر نیت اس پر دونوں طرح کے اثر کر سکتی ہے۔ اچھا کام اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو تو مقبول ہے، اور نیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی چلی جائے تو اچھے کام میں اچھائی کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، قبولیت کی، اس کا درجہ، اس کا رتبہ، اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے، نکھر جاتا ہے۔ اور اگر اچھے کام کے پیچھے نیت بری ہے تو وہ بری نیت اچھے کام کی اچھائی کو بھی نکال دیتی ہے اور اسے برے کام میں منتقل کر دیتی۔ وہ گناہ کا بھی کام بن سکتا ہے، وہ معصیت بھی بن سکتی ہے، وہ بیکار بھی ہو سکتا ہے، نہ اس میں خیر نہ شر۔ تو نیت اچھے کاموں پر اثر انداز ہوتی ہے، طاعات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز جب سمجھا دی تھی کہ رہ گئے وہ کام جنہیں مباح کہتے ہیں، یعنی اباحت۔ تو اباحت کہتے ہیں وہ کام جو انڈیفرنٹ ہے، پرمیسیبل ہے، اس کے اندر اٹ سیلف کوئی نہ نیکی ہے نہ کوئی بدی ہے، تو اس مباح کام کو، اباحت کو، نیکی طاعت میں بھی بدل سکتی ہے، اور اباحت کو جو نیت ہے وہ معصیت میں بھی بدل سکتی ہے۔ یعنی نیک نیت اباحت کو طاعت بنا دے گی، یعنی عام کام کو نیکی میں داخل کر دے گی، اور اگر بری نیت ہے تو عام کام کو معصیت اور گناہ میں بدل دے گی۔ یہ تھا خلاصہ۔ آج ہم نے اسی طرح جائزہ لینا ہے تقسیم کر کے نیت کا۔ اچھا، یہ جو خلاصہ میں نے بیان کیا، کل میں نے بتا دیا تھا کہ یہ خلاصہ کیا ہے میں نے امام غزالی کی احیاء علوم الدین نے نیت کے باب میں، اس فصل میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے مثالیں دے کر۔ اب آج جس تقسیم کی بات کر رہا ہوں یہ احیاء علوم الدین میں ڈسکس نہیں ہوئی، یہ میں اضافتاً اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ غور طلب بات ہے۔ مگر دین کا جب قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اکابر اور ائمہ، اولیاء، صالحین اور عرفاء کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو آپ ان چیزوں تک پہنچتے ہیں۔ اب نیت کو دیکھنا ہے تو نیت کی بھی 3 قسمیں ہیں، یہ نیت بھی 3 طریقوں سے اعمال پہ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایک نیت ایسی ہے جو مفسدین کی نیت ہے، جو پوری کی پوری فساد پر مبنی، اس نیت میں نیرا فساد ہے، نیرا شر ہے، بالکل برائی کی نیت ہے، اس میں خیر کا، اچھائی کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، نفس پرستی ہے، بغض، حسد، کبر، اناد، تکبر، حرص، ہوا، نفسانیت، شہوانیت، کچھ بھی کہہ لیں تو اس نیت میں برائی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وہ نیت مبنی بر فساد ہے۔ اب اگر نیت مبنی بر فساد ہے تو وہ کیس بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ جو نیت پوری فساد پر مبنی ہوگی وہ کسی بڑے سے بڑے عمل کو، خواہ وہ نیکی کا عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیکی کے نامہ اعمال میں درج نہیں ہونے دے گی، وہ برباد ہوگی۔ اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں، اس نیت میں کوئی خیر نہیں۔ یہ نیت کا ایک ایسپیکٹ ہے۔
جن لوگوں کی نیت ایسی ہوتی ہے وہ مفسدین ہو گئے. لہذا جب ان کی نیت میں فساد ہے تو ان کا کوئی عمل بھی قابل اعتبار اور قبولیت کی قابل اللہ کے ہاں نہیں ہوگا. چونکہ جڑ خراب ہے، جب گٹھلی خراب ہے تو اس سے پیدا ہونے والا درخت یا اس سے نکلنے والا پھل کبھی میٹھا اور اچھا نہیں ہوگا. دوسری قسم ہے لوگوں کی جن کو مخلصین کہیں گے. وہ لوگ جو نفس کے چنگل سے آزاد ہو گئے اور انہوں نے ریاضت، مجاہدہ، زہد اور ورع، تقوی، طہارت، عبادات، طاعات، اللہ کی طاعت اور اللہ کے رسول کی مطابقت میں اتنی محنت کی ہے اور اپنے نفس کو اتنا صاف کیا ہے، اجلا کیا ہے، اس کو غلاظتوں سے، بری خواہشات سے، شہوانی اثرات سے اتنا پاک کیا ہے، ریگ مال کے ذریعے رگڑ رگڑ کے اتنا صاف کیا ہے، اجلا کر دیا ہے کہ اب وہ نفس کے چنگل سے وہ نیت آزاد ہو جاتی ہے. جب بندہ نفس کے چنگل سے آزاد ہوتا ہے تو نفس امارہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ لوامہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. وہ نفس ملہمہ میں یا نفس مطمئنہ میں چلا جاتا ہے. اب جب ایسا شخص اپنے برے نفس کے برے اثرات سے کلیتاً آزاد ہو جاتا ہے تو ان کو مخلصین میں شامل کرتے ہیں. یہ لام پر زبر ہے، مخلصین، یعنی وہ نفس کی قید سے، نفس کے اثر سے، نفس کے زور اور نفس کی سلطنت سے یا نفس کے ہیلا مکر اور فریب سے آزاد ہو گیا ہے. اس شخص نے اپنے تعلق کو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی رضا سے، اللہ کی قربت سے، اس کی رضا جوئی سے جوڑ لیا ہے اور اتنا خالص کر لیا ہے، اتنا خالص کر لیا ہے کہ اب اس میں شر کی ملاوٹ نہیں رہی. ایسے لوگ مخلصین. تو شیطان بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے ان کے سامنے، سرنڈر کر دیتا ہے. شیطان نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے سارے بندوں کو انیشلی شروع میں گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، تو ساتھ ہی اس نے ایک ایگزمپشن کریٹ کی. ایگزمپشن کہا عبادک منہم المخلصین. باری تعالیٰ میں اٹیمپٹ کروں گا، ہر ایک کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، بہکاوے دوں گا، ورغلاؤں گا، مگر میرا جادو، میرا اثر، میرا مکر و فریب اور میری دھوکہ دہی تیرے مخلص بندوں پہ اثر انداز نہیں ہوگی. مخلصین میرے قابو میں نہیں آئیں گے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. مخلصین، تو مخلص لام پہ زبر کے ساتھ وہ لوگ جو نفس کے اثرات سے باہر نکل گئے. تو جو ایسے لوگ ہیں ان کا کیس بھی بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. ان کی نیت ہمیشہ خالص ہوتی ہے، ان کی نیت میں گدلا پن آتا ہی نہیں. وہ جو عمل کرتے ہیں، دنیا کا کریں، آخرت کا کریں، دین کا کریں، کاروبار تجارت کا کریں، علم کا کریں، عمل کا کریں، عبادات کا عمل کریں یا معاملات کا عمل کریں، جو عمل کرتے ہیں، جو بھی، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ان کی نیت ہمیشہ خالص رہتی ہے، خالص. تو جب وہ خالص رہتی ہے، جیسے فرمایا مخلصین لہ الدین، وہ ہمیشہ اللہ کے لیے خالص رہتے ہیں، اللہ کے لیے خالص. ان کی نیت میں کوئی ملاوٹ نہیں آتی، تو ان کا کیس بھی کلیئر ہے. سو جن کی نیت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، ان کی نیت فقط اللہ کے لیے ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس میں پھر درجات ہیں، اتنے درجات ہیں کہ ان کی نیت پہلے دنیا کی آلائشوں سے، دنیا سے آزاد ہوتی ہے اور آخرت کی طرف چلی جاتی ہے. پھر آخرت کی طلبات اور رغبات اور خواہشات سے بھی آزاد ہو جاتی ہے. یعنی ان کی نیت جنت کی پرستش بھی نہیں کرتی، جنت سے بھی اوپر چلی جاتی ہے اور صرف مولا کی رضا کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مولا کی رضا کے ساتھ. یعنی وہ نیت اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہوتی ہے کہ دنیا کی تو جگہ نہیں ہے دنیا کی ان کی نیت میں. حتیٰ کہ آخرت بھی نیچے رہ جاتی ہے اور نیت آخرت کی بلندیوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے اور وہ صرف اللہ کے رضوان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ. جیسا کہ کتب میں آیا ہے، اس کو امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں بیان کیا اور امام غزالی نے وہاں سے یہ بات لی احیاء علوم الدین میں. اور وہ یہ
کہ اللہ رب العزت نے خواب میں حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے، آپ کے مریدین اور طلباء میں سے کسی ایک کو زیارت کروائی، یا آپ کے احباب میں سے، اقران دوستوں میں سے زیارت کروا کے خواب میں فرمایا کہ کل الناس یطلبون منی الجنہ الا ابا یزید فانہ یطلبنی، ہر شخص مجھ سے جنت کی طلب کرتا ہے سوائے با یزید کے۔ با یزید نے مجھ سے جنت بھی کبھی نہیں مانگی، اس نے جب بھی سوال کیا ہے مجھ سے میرا سوال کیا ہے، وہ مجھ سے مجھے طلب کرتا ہے۔ تو یہ نیت کا وہ درجہ ہے جو عباد مخلصین کو جا کے نصیب ہوتا ہے، کہ حتیٰ کہ وہ نیت طلب دنیا سے اوپر جاتی چلی جاتی ہے، طلب آخرت و جنت سے بھی گزر جاتی ہے، اور حضور الہ میں پہنچ کر فقط اللہ کی رضا اور اس کا قرب اور اس کی محبت کے ساتھ جڑ جاتی۔ اور حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت کی، خود فرمایا، اور میں نے پوچھا یا رب کیف الطریق الیک، میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تیرا راستہ کیا ہے، کیسے پہنچوں تجھ تک؟ فرمایا قال اترک نفسک وتعال الی، فرمایا بایزید بس اپنے نفس کو چھوڑ دے، پھر میرے پاس آ جا۔ میرے پاس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ فقط نفس ہے۔ نفس 100 باتیں سجاتا ہے، 100 راستے دکھاتا ہے، اور میری بارگاہ کے راستے میں پردہ حائل کر دیتا۔ نفس سے چھٹکارا پا لے پھر میری بارگاہ میں آ جا، ایک قدم ہے۔ جو ہی نفس سے دنیا سے چھٹکارا پایا پھر آگے ایک قدم کے بعد میری بارگاہ ہے، تو مجھ سے مل لے۔ یہ مقام جن کو ملتا ہے وہ تو نیت مخلصین کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلصین کی نیت عطا کرے جو خالص ہے، ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا طبقہ ہے، اور جو تیسرا طبقہ وہ ہے مخلصین کا۔ ایک طبقہ میں نے کہا مفسدین، جن کی نیتوں میں فساد ہے، اور آف کورس پھر عمل میں بھی فساد ہے۔ ایک مخلصین کا، جن کی نیت خالص ہے سو ان کا عمل بھی طاعت میں خالص ہے۔ تیسرا طبقہ ہے ان بٹوین، دونوں کے درمیان، اور وہ ہے مخلصین، جو اپنی نیت میں سنسیئر ہیں، ان کے اندر اخلاص ہے، مگر درجہ مخلصین تک نہیں پہنچے، مخلصین ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ایک عام فہم طریقے سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مخلصین میں لام کے نیچے زیر ہے، زیر نیچے ہونے کو کہتے ہیں، زیر کہتے ہیں نیچا۔ مخلصین میں لام پر زبر ہے، زبر بالائی کو کہتے ہیں، اوپر ہونے کو کہتے ہیں۔ اب مخلصین اور مخلصین کا عربی لغت اور اشتقاق کے اعتبار سے تو معنی الگ اپنی جگہ ہے، مگر عام فہم یہ دراصل معنی بھی صحیح اخذ ہو رہا ہے۔ آپ فرق یوں سمجھ لیں کہ مخلصین وہ ہیں جن کے خلوص اور اخلاص کا درجہ ابھی نیچے ہے، اور مخلصین وہ ہیں جن کی نیت میں خلوص اور اخلاص کا درجہ بڑا اوپر چلا گیا۔ یہ زیر اور زبر کا جو فرق ہے، اس کی پورے معنی پہ اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو مخلصین وہ ہیں جو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، دین کی اشاعت کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رسول کے احکام کی تبلیغ کریں اللہ کی رضا کے لیے، کھانا کھلائیں غریبوں کو اللہ کی رضا کے لیے، علم حاصل کریں اور علم آگے پہنچائیں اللہ کی رضا کے لیے، عبادات کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جتنے نیک عمل ہیں، طاعات میں، عبادات میں، معاملات میں بھلائی کریں، لوگوں سے سخاوت کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو لوگ تنظیمی زندگی سے وابستہ ہیں، تحریکوں میں، جماعتوں میں کام کرتے ہیں، اور جماعتوں میں کام کرتے ہوئے جماعت کے نظم کے مطابق دین کو آگے پہنچاتے، سٹرگل کرتے، رات دن محنت کرتے، اپنے آرام ختم کرتے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ایسپیکٹ ہے مخلصین ہونے کی وجہ سے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کام سے جڑے ہیں اور اس راہ پر پڑے ہیں اور اس منزل کی طرف جانے کے لیے انہوں نے ہمت باندھی ہے۔ یہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے۔ مگر کیا ہوتا ہے، شیطان بڑا خبیث الفطرت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا سب سے بڑا اور واضح مینیفیسٹ دشمن وہ ہے، گھناؤنا دشمن ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس کی چالوں کا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب وہ کیا کرتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔
3 قسمیں میں نے گنوائی نا، مفسدین، پھر مخلصین اور پھر مخلصین. اب وہ 2 طرف جاتا ہی نہیں. مفسدین کی طرف اس لیے نہیں جاتا کہ وہ پہلے فساد کی نیت پر اور فساد کے عمل پر ہیں. اس نے اب مزید کیا لینا ہے؟ اس نے انہیں اپنی راہ پہ ڈال دیا ہوا ہے. وہ آلریڈی اس کے شاگرد ہیں، اس کے مرید ہیں، اس کے تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، اس کے کہے پر چل رہے ہیں. وہ اس کا گروپ، اس کا قبیلہ، اس کی فوج، لشکر کا حصہ بن گئے. فنش. اب وہاں شیطان نے جا کر مزید کوئی اپنی طاقت آزمائی نہیں کرنی. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی توانائی ضائع کرے. وہ اس کا گروپ ہے، آلریڈی فالوور ہے. اب دوسرے مخلصین، ان کے لیے وہ اعتراف کر چکا ہے کہ ان پر میرا زور چل ہی نہیں سکتا. اور اللہ پاک نے بھی گارنٹی کر دی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے ہو جاتے ہیں ان پر تیرا زور کبھی نہیں چلے گا. ختم ہو گئی بات. شیطان نے خود بھی مان لیا، اللہ نے بھی اعلان کر دیا. تو ادھر بھی نہیں جاتا، اس لیے کہ وہ جتنا بھی زور لگائے، ان کی نیت اتنی بلند ہو گئی ہے اپنے عمل میں کہ ان کے عمل میں وہ فساد داخل کر ہی نہیں سکتا. وہ تو اوروں کے عمل کو سیدھا کرنے والے لوگ ہو گئے ہیں. ان کی نیت میں اب اتنی طاقت ہے سورج کی طرح کہ وہ تو اس کی شعاؤں سے اندھیرے دور ہو رہے ہیں، روشنی پھیل رہی ہے. جہاں اس نیت کی شعائیں پہنچتی ہیں، اس نگاہ سے لوگوں کی نیتیں درست ہو رہی ہیں، لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں. وہاں شیطان نہیں جاتا، وہاں بھی وقت ضائع کرنا اس. تو 2 گروہ چھوڑ دیے اس نے. اب وہ بیکار تو نہیں بیٹھے گا، نہ وہ بے روزگار ہے، نہ وہ جاب لیس ہے. وہ ایسا گھر تو نہیں بیٹھ جائے گا کہ بند ہو کے بیٹھ جائے آئسولیشن میں. نہیں، اس نے تو رات دن اپنا کام کرنا ہے. تو سوال ہے کام کن پر کرے گا؟ وہ جو زور لگائے گا، توانائی خرچ کرے گا، محنت کرے گا، داؤ پیچ یوز کرے گا، کن پر کرے گا؟ یہ بات سوچنے والی. جو گمراہ ہیں ان پر کرے گا؟ نہیں، گمراہوں کو تو انیشلی اس پہ نے زور لگایا ہوگا. جب وہ اس کے وفادار فالوور بن گئے، اب ان پر مزید کوئی زور نہیں لگائے گا شیطان. وہ تو اس کا گروپ ہے. مخلصین پہ لگائے گا؟ نہیں، اس پر اس کو پتا ہے کہ میرا زور چل ہی نہیں سکتا، تو وہاں بھی نہیں لگائے گا. اس کا سارا زور مخلصین پر ہے. یہ کارکنان جو دین کی تنظیموں، جماعتوں میں کام کرتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، دین کے مشن کے لیے، فروغ کے لیے، اور کار خیر میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، وہ دھیان سے سنیں. اور تحریک منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے میری اپنی فیملی ہے، اولاد ہے. ویسے تو آقا علیہ السلام کی پوری امت اور ساری قوم میری فیملی ہے، مگر وہ خاص طور پہ سنیں. خواہ وہ تحریک منہاج القرآن کی تنظیمات کے لوگ عہدیداران اور کارکنان ہیں، خواہ وہ ویمن لیگ کی ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، خواہ وہ یوتھ لیگ کے بیٹے جوان ہیں، خواہ MSM کے بیٹے جوان ہیں، خواہ علماء کونسل کے علماء ہیں، خواہ دیگر کارکنان ہیں. اس طرح باقی جماعتیں، باقی تنظیمیں، باقی ادارے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا، دعوت کا، تعلیم کا، تدریس کا، خیرات کا، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سنیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں. یعنی انہوں نے دین کی راہ کو خود اپنی فری ول اور کانسنٹ کے ساتھ، اپنی فری چوائس کے ساتھ چنا ہے، اور اپنا آرام، اپنا مال، اپنی توانائی خرچ کر رہے ہیں دین کے فروغ کے لیے. دین پہ عمل کرتے ہیں، دین کو آگے پہنچاتے ہیں، دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، دین کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں. یعنی دین کو انہوں نے چوز کر لیا اپنی زندگی میں. یہ مخلصین ہیں. شیطان کا سارا زور ان پر ہے. 24 گھنٹے شیطان انہی پر فوکس کیا رہتا ہے. اس کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں. میں واضح کر چکا ہوں. اب ان پر فوکس کرتا ہے. اس لیے شیطان نے اعلان کیا کہ میں لاقعدن لہم صراط المستقیم. باری تعالیٰ جو لوگ تیرے سیدھی راہ پر چل رہے ہیں وہاں آ کر اٹیک کروں گا، حملہ آور ہوں گا. سیدھی راہ پر چلنے والوں پر حملہ کروں گا. جو بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان کی طرف نہیں جاؤں گا. میرا ان کے ساتھ کنسرن کوئی ضرورت ہی نہیں. سیدھی راہ پر چلنے والوں پر حملہ کرتا ہے اور مخلصین پر حملہ کرتا ہے. اب آپ پوچھیں گے، سوال ذہن میں آئے گا کہ مخلصین پر وہ کیا حملہ کر سکتا ہے؟ سیدھی راہ پر چلنے والوں پر حملہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، یہ وہ انما الاعمال بالنیات کی تشریح تھی جو کر رہا ہوں. ان پر یہ کرتا ہے کہ ان کی نیتیں نیک تھیں، ان کی نیک نیت میں بری نیت کی ملاوٹ کر دیتا ہے. ان کے پانی کو، صاف ستھرے پانی کو گدلا کر دیتا ہے. آپ پانی کا گلاس بھریں، صاف صاف پانی بھر کے اس کے اندر کوئی گندگی، غلاظت کے 2-3 ڈراپس ڈال دیں. آپ خود نہیں پئیں گے. آپ گلاس میں دودھ ڈالیں اور اس کے اندر کوئی پلید چیز ڈال دیں، 2-4 قطرے، بس ختم.
اب گلاس پورا دودھ کا بھرا ہوا ہے، وہ جو ایک پلید چیز، ناپاک چیز کے 2 قطرے ڈالیں گے، اس سے اس کا رنگ بھی نہیں بدلنا، ممکن ہے اسمیل بھی نہ بدلے، بو بھی نہیں بدلے گی، رنگ بھی نہیں بدلے گا، شاید ذائقہ بھی نہ بدلے۔ اتنا 1 قطرہ 2 قطرے ڈال دیے، مگر سارا پلید ہو گیا، سارا مشروب پلید ہو گیا۔ اب جوس ہو، 7 اپ ہو، کوک ہو، پیپسی ہو، کوئی چیز لے لیں آپ، اس میں 1-2 قطرے پلیدی کے ڈال دیں، شراب کے ڈال دیں، پیشاب کے ڈال دیں، غلاظت کے ڈال دیں، کوئی پلید چیز، اس کا 1 قطرہ 2 قطرے ڈال دیں۔ ایک جگ بھرا ہوا ہے، آپ سارا جگ پھینک دیں گے، وہ پینے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کام شیطان کرتا ہے۔ پورا جگ نیکی کا بھرا ہوا تھا آپ کا، نیک نیت تھی ساری، اللہ کی طاعت، اللہ کی رضا، دین کی خدمت، اخلاص، دین کا پرچار، تقریر، تبلیغ، خطاب، درس قرآن، درس حدیث، بھاگ دوڑ، سارا کام دعوت دین، سارا خیر کا کام تھا، لوگوں کی مدد وغیرہ وغیرہ۔ جگ بھر لیا آپ نے، اس کے اندر شیطان آ کے نفس کا، شہوانیت کا، حسد کا، کسی سے بغض کا، کسی کے ساتھ مقابلہ ہے، مسابقت کا، اناد کا، کسی پلیدی کا 1 قطرہ ڈال دیتا ہے، 2 قطرے ڈال دیتا ہے پلید شے کے۔ اور وہ پلید شے کیا ہے؟ ہرس ڈال دیتا ہے اس میں، ہوس ڈال دیتا، ہوس کا 1 قطرہ۔ اخلاص کا جگ بھرا ہوا تھا، اس میں عجب اور غرور ڈال دیا۔ اخلاص کا جگ بھرا ہوا تھا اللہ کی رضا کا، اس میں کسی کا بغض اور اناد ڈال دیا، اس میں ریاکاری کا 1 قطرہ ڈال دیا، اس میں کسی کے ساتھ غیظ اور غضب اندر آپ کی غصہ ناراضگی ہے، آپ اس کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو نیک کام کر رہے ہیں تاکہ آپ کی شہرت ہو جائے اور وہ نیچے چلا جائے۔ مسابقت ہے، کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ آپ کے ذہن میں ڈال دیا۔ اس نیک نیت کے پورے جگ کے مشروب میں 2 قطرے کسی قسم کی شیطنت کے، نفسانیت کے، شہوانیت کے، حرص و حوث کے ڈال دیے، تو کیا ہوا؟ پورا مشروب ایک جگ یا مٹکا پورا روحانیت کا تھا، اس میں 1 قطرہ نفسانیت کا ڈال دیا، 1 قطرہ شیطانیت کا ڈال دیا، 1 قطرہ شہوانیت کا ڈال دیا، نفسانی کیفیت کا ڈال دیا، 1 قطرہ۔ اور وہ جو 1 قطرہ تھا، وہ سارا قطرہ پلید اس معنی میں ہے کہ اس قطرے میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اس کے اندر یا بغض تھا، یا کسی سے اناد تھا، یا کسی سے لڑائی تھی، یا کسی کی پسند ناپسند تھی، یا مسابقت تھی، یا مقابلہ بازی تھی، یا تفوق تھا کہ آپ اونچا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بھی ہوں، یعنی میری پرواہ کوئی نہیں، یا ریاکاری تھی، کوئی چیز 1 قطرہ ڈالا، سارا مشروب پلیت ہو گیا۔ تو یہ مخلصین پر اس طرح کا عمل کرتا ہے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ روحانیت میں غیر مری طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے روحانیت میں نفسانیت ڈال دیتا ہے، اوپر روحانیت رہتی ہے اوپر، حتیٰ کہ آدمی خود بھی دیکھتا ہے تو اسے روحانیت نظر آتی ہے، آخرت نظر آتی ہے کہ میں یہ عمل آخرت کے لیے کر رہا ہوں، مگر آخرت کے پردے کے اندر ایک دنیا اور نفس پرستی چھپ جاتی ہے، خود بھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے صوفیاء اور عرفاء ہمیشہ نصیحت کرتے رہے ہیں کہ ریاضت اور مجاہدہ کرو تاکہ نفس کے ہیلوں سے آپ باخبر ہو سکیں، یہاں سے تباہی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، کسی کے مکر سے بچ جانے کے بعد بھی اعلان کیا تھا کہ نفس بہت بڑا مکار ہے، دھکیلتا ہے برائی کی طرف، اور انسان نہیں بچ سکتا الا ما رحم ربی، اگر اللہ کی رحمت اس کو نہ بچا لے۔ تو یہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا آپ نے واقعہ سن رکھا ہے کہ جب میدان جنگ میں تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کا سر قلم کرنے لگے، وہ جو مشرک تھا سر قلم کرنے لگے، کمبیٹنٹ مشرک میدان جنگ میں، اگر ایک لمحہ وہ آپ کو زیر کر لیتا تو آپ کو شہید کر دیتا، اب آپ اس کے اوپر آ گئے، وہ زیر ہے، اس نے جب دیکھا کہ میری جان گئی تو اس نے آپ کے چہرہ مبارک پہ تھوک دیا، جب تھوک دیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اس کو چھوڑ کے نیچے اتر آئے، ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تلوار چھوڑ دیا، اس کو نیچے اتر آئے۔ بعد ازاں اس نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ دیا، آپ تو مجھے اب قتل کر سکتے تھے، میں تو بے بس ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ راز کی بات ہے، سمجھ نہیں آئے گی، بتائیں۔ آپ نے فرمایا پہلے میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مار رہا تھا، چونکہ تم اللہ کے دین کو قتل کرنا چاہتے تھے،
تم اللہ کے دین کی دفاع کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے تھوک دیا میرے منہ پر، تمہارے تھوکنے سے مجھے غصہ آ گیا. غصہ تمہارے اوپر تھا. اب اللہ کی رضا کی نیت میں میرا نفس کا جو غصہ ہے وہ نفسانی کیفیت اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی اس کی، تو میرا عمل خالصتاً لوجہ اللہ نہ رہا. سو میں نے چھوڑ دیا کہ ایک ایسا عمل کروں گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں رہا، اس میں میرے نفس کی ایک کیفیت اور طلب بھی شامل ہو گئی ہے غصہ آنے کی وجہ سے. تو پہلے صحابہ کرام اپنی نیت کی اتنی حفاظت کرتے تھے، نیت کی. اور صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین تو کہتے ہیں کہ ہم عمل سے پہلے نیت کو سیکھتے تھے. نیت کو کیسے خالص کرنا، پاک کرنا آلودگیوں سے، ملاوٹ سے. عمل سے پہلے نیت کو صاف کرتے تھے، علم سے پہلے نیت کو صاف کرتے تھے. اس لیے علم سے پہلے ادب سیکھنے پر زندگی بسر کرتے، تربیت کرتے، ریاضت نفس کرتے، مجاہدات کرتے، نفس کا تزکیہ کرتے. نفس کا تزکیہ کا مطلب ہی یہ ہے، اور قلب کا تصفیہ. تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہ جو صوفیاء کا درس ہے اور قرآن مجید میں بار بار ہے ذکر فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پہلے نفس کا تزکیہ کیا، اس کے بعد اللہ کا ذکر اور نماز کا بیان کیا. تو نفس کو پہلے صاف کرتے، نیت کو پہلے صاف کرنا سیکھتے، پھر علم بھی کام آتا، عمل بھی کام آتا. تو اس طریقے سے ہمارے ہاں نیکی پر چلنے والے لوگ اور نیکی کا عمل کرنے والے اور دین کی راہ پر چلنے والے لوگ زیادہ شکار رہتے ہیں شیطان کے حملوں کا، اور شیطان ان پہ فوکس کرتا ہے اور وہ ان کے لیے آسان شکار ہیں، چونکہ ان کی نیت بھری ہوئی ہوتی ہے نیکی کے ساتھ، اللہ کی رضا اور اخلاص کے ساتھ. اس میں ایک قطرہ صرف نفسانیت کا ڈال دے، ساری روحانیت اور آخرت ختم ہو جاتی. کارکنان کو، دین کے کارکنان کو چاہیے کہ میری آج کی گفتگو سن کر ایمانداری سے مراقبہ کریں اور بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھیں، خلوت میں بیٹھیں، مراقبہ کریں، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے من میں جھانکیں، اپنے ایک ایک عمل کا تجزیہ کریں، ایک ایک عمل کا تجزیہ کریں. جو کام آپ کرتے ہیں دین کے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، اس کے اندر کہیں ایک قطرے کی ہی کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے جہاں آپ کا نفس آ جاتا ہے، غیظ و غضب آ جاتا ہے، کوئی حسد آ جاتی، کوئی مسابقت آ جاتی ہے، اس ایک قطرے کے ساتھ آپ کی ساری نیکی برباد ہو جاتی. حدیث پاک میں آتا ہے دار قطنی میں، ملائکہ کسی شخص کا عمل خوبصورت تشت میں لے کے اللہ کے حضور پیش کریں گے. اللہ پاک فرمائے گا اس کو رکھ دو اور پھینک دو، اس نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا. فرشتے حیران ہو جائیں گے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یعنی بعض اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ کندھوں پر بیٹھ کر نیکی و طاعت اور گناہ کو لکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ اتنی گہری اور چھپی ہوئی چیز ہے نیت میں ملاوٹ. وہ پہ حیران ہوں گے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. اللہ پاک فرمائے گا یہ عمل تمہیں نہیں معلوم، تم نے عمل دیکھا اور کندھوں پہ لکھ لیا، مگر اس نے عمل میرے لیے نہیں کیا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور ان کو بھی جانتا ہے جن کو تم ظاہر کرتے ہو. سورہ النحل میں 2 مقام پہ فرمایا لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ بات سچ اور حق اور ثابت ہے کہ جو گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیز ہے تمہارے اندر تہ در تہ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ظاہر ہے تمہارے قول یا عمل سے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ پاک نے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ہر قسم کی فاحش، ہر قسم کی معصیت، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کا شر، اس سے بچو. خواہ وہ ظاہر ہو تمہیں دکھائی دے، خواہ وہ چھپا ہوا ہو تمہیں دکھائی بھی نہ دے. تو خطرناک وہ نیتیں ہوتی ہیں، وہ عمل ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، وہ خطرناک ہوتے ہیں. جو ظاہر ہو گئے تو بندہ اس کی تو اصلاح کر لیتا ہے، اور جو خود بھی نظر نہیں آ رہے، نیکی کے پردے کے اندر دنیا چھپی ہوئی ہے، آخرت کے پردے میں اور اللہ کی رضا میں نفس چھپا ہوا ہے، اور روحانیت کے پردے کے نیچے نفسانیت چھپی ہوئی ہے، وہ خطرناک ہے کہ اپنی آنکھ کو بھی نظر نہیں آتا جب تک محنت نہ کی جائے. اپنا محاسبہ کریں، مراقبہ کریں، اور ساتھ مجاہدہ کریں، اور اس طرح ٹٹول کے نیت کے اندر کیا کیا ملاوٹ ہے اس کو زندگی سے نکالیں. تب عمل صاف ہوں گے، ظاہر باطن صاف ہوگا. اور جب اس طرح کی نیت اللہ کی رضا کے ساتھ موافقت ہوگی اور عمل پہلے اللہ کے رسول کے احکام کی مطابقت میں ہوگا، نیت کی اللہ کی رضا کے ساتھ موافقت ہوگی
اور عمل اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ مطابقت میں ہوگا، یہ اندر کی چھپی ہوئی موافقت اللہ کی رضا سے، اور عمل کے اندر حضور کی عمل سنت کے ساتھ مطابقت، جب دو ملیں گے تو عمل قبول ہوتا ہے۔ اس سے انما الاعمال بالنیات کا پورا سبق مکمل ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ وہ نیت جو کہ بطن اور عمل جو ہے اعمال وہ ہیں ظاہر، تو باطن جب تک صاف نہ ہو، اس لیے اولیاء صوفیاء عمل کو حضور کی سنت کی مطابقت میں رکھتے، پابندی کرتے، مگر اس کے ساتھ نیت کو اللہ کی رضا کی موافقت میں لانے کے لیے پوری محنت کرتے۔ نیت جتنی خالص ہوتی عمل اتنا مقبول ہوتا، اور اگر عمل شریعت کی خلاف ورزی میں ہے تو آپ نیت کا جو دعویٰ کریں کہ میرا باطن معرفت کا ہے، ایسی کوئی معرفت نہیں جو خلاف شریعت ہو، ایسی کوئی طریقت نہیں جو خلاف شریعت ہو، ایسی کوئی حقیقت نہیں جو خلاف شریعت ہو، ایسی کوئی باطنی جمال نہیں ہے جو خلاف شریعت ہے۔ شریعت ڈسپلن ہے، عمل صالح ہو، مطابقت میں ہو، مطابعت میں ہو حضور علیہ السلام کی سنت اور شریعت کے اور قرآن و سنت کے اوامر و نواہی کے مطابق عمل اگر مطابعت میں ہوگا تو اب اگلا سوال پیدا ہوگا کہ اب اس کی نیت کو دیکھیں۔ اگر عمل ہی مطابعت شریعت میں نہیں ہے، شریعت کی تابعداری میں نہیں ہے، عمل ہے، تو نیت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، irrelevant ہے، باطن کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ دھوکہ ہے، بعض لوگ کہہ دیں کہ میرا باطن بڑا اونچا ہے۔ وہ اس وقت باطن اونچا ہے یا نیچا ہے دیکھا جائے گا اگر ظاہر مطابق شریعت ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بے شک حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی منافق کا عمل بڑا ہوتا ہے، نیت چھوٹی سی بیکار کمزور ہوتی ہے۔ مومن کا عمل بھلے قلیل بھی ہو مگر نیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ بڑی نیت اور عظیم نیت چھوٹے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، اور قلیل نیت بڑے عمل کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ یہ ساری نسبتیں جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، یہ اسی وقت قابل اعتبار ہیں جب عمل شریعت کی مطابقت میں ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ نیت اللہ کی رضا کی موافقت میں ہے، تب اس کی قلت و کثرت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ نیت خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے اور عمل شریعت کے لیے تابعداری پر ہے، اللہ رسول کے احکام کے مطابق ہے۔ تو ظاہر اور باطن میں جب یہ موافقت ہو، پھر دیکھتے ہیں کہ اب نیت اس میں کتنی قلت ہے، کتنی قوت ہے، عمل میں کتنی قلت ہے، کتنی قوت ہے، کتنا ضعف ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت قابل ہوتی، اور حسن نیت اس وقت دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ معنی تھا اور اقسام تھی نیت کی، جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیتوں کے مطابق کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ میں بھی جو اقامت اور قیام ہے ہمارا، اللہ محفوظ کر دے دوزخ سے، وہ بھی ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ جنت کی جو ایلوکیشن ہوگی درجے کی بھی اعمال صالحہ کے ساتھ، وہ بھی نیت کے مطابق ہوگی۔ دوزخ کے درجے ہیں 7، اس کی بھی ایلوکیشن نیت کے مطابق ہوگی۔ ہر برے عمل کا نتیجہ جو دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے وہ دوزخ ہوگا، مگر اس کے اندر کی ایلوکیشن پھر کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر نیت میں برائی کتنی زیادہ ہے یا کتنی کم ہے، پھر وہ اس کے مطابق اس کا درجہ متعین ہوگا۔ تو یہ وہ احکام ہیں جن کی وجہ سے اگر ہم اس پر توجہ کر لیں اور بہتری کے ساتھ فوکس کر کے اپنی نیات کو اور باطن کو صاف ستھرا اجلا اور اللہ کی رضا کے موافق کر لیں، تو پھر ہمارے نیک اعمال اور ہماری طاعت اور مباحات اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نقطے کو سمجھنے اور پریکٹیکلی زندگی کے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات تک ہر جگہ انہیں اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔